ادارے علم و ادب پیش کر رہا ہے حکایات صحابہ کا آڈیو ریکارڈنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا، یہ توفیق دی کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ اکرام کی باتیں کریں اور باتیں سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے کہ اس میں حسنہ پر ہم چلیں اور ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ والوں کے قصے، ان کے حالات یقیناً اس قابل ہیں کہ ان کی تحقیق اور تفتیش کی جائے۔ بالخصوص صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت، جس کو اللہ جل شانہ نے اپنے لاڈلے نبی اور پیارے رسول کی مصاحبت کے لیے چنا، اس کی مستحق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے۔ اس کے علاوہ اللہ والوں کے ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ صوفیہ اکرام کے سردار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حکایتیں اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جس سے دلوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ کسی نے دریافت فرمایا کہ اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور پیغمبروں کے قصے میں سے ہم یہ سارے قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں، اور ان قصوں میں آپ کے پاس ایسا مضمون پہنچتا ہے جو خود بھی راست اور واقعی ہے اور مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے اور اچھے کام کرنے کی یاد دہانی ہے۔ ایک ضروری بات یہ بھی دل میں جما لینے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوں، بزرگان دین کے حالات ہوں، اسی طرح مسائل کی کتابیں ہوں یا معتبر لوگوں کے وعظ اور ارشادات، یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد ہمیشہ کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اپنی حالت اور استعداد کے موافق بار بار دیکھتے رہنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے، سناتے رہنا چاہیے اور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ابو سلیمان درانی ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک واعظ کی مجلس میں شامل ہوا، واعظ کی باتیں سنی، ان کے واعظ نے میرے دل پر اثر کیا، مگر جب واعظ ختم ہوا تو وہ اثر بھی جاتا رہا۔ میں دوبارہ جب ان کی مجلس میں حاضر ہوا تو اس واعظ کا اثر فارغ ہونے کے بعد گھر کے راستے میں بھی رہا۔ تیسری مرتبہ جب حاضر ہوا تو اس کا اثر گھر میں پہنچنے کے بعد بھی رہا۔ میں نے گھر جا کر اللہ کی نافرمانی کے جو اسباب تھے سب توڑ دیے اور اللہ کا راستہ اختیار کر لیا۔ اسی طرح دینی باتوں کا حال ہے، محض سرسری طور پر ایک مرتبہ انہیں سن لینے اور ان کا ذکر کر لینے سے اثر کم ہی ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ بار بار اس کا ذکر ہونا چاہیے، اسے ذکر کو سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری پڑی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کے معلوم کرنے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہاں ہم صحابہ اکرام کے چند قصوں کو نمونے کے طور پر ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قصہ ہم سنائیں گے، اس لیے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے۔ نبوت کے مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے
آپ کی مدد کرتے رہے. اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے. 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مخار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے. وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی، اللہ کے دین کی طرف بلایا، اللہ کے رسول کی مدد کی طرف توجہ دلائی. مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نووارد مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آنے لگے. ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرمائیں. جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے سمجھا اور مہذب گفتگو کریں گے، ان سے یہ امید تھی. ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہیں ملا جس کو رسول بنا کر بھیجتا. تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ کرتا ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ باتیں سنی، ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے. جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی. اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے. تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تو شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا. اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے. تیری حفاظت میرے لیے کافی ہے. میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل سے جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں، جس سے دنیا و آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو. تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو. نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے. مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے. آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں. اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا جو ارشاد ہو میں اس کی تکمیل کروں. اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، اور جو سزا آپ تجویز کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو رحیم تھی، کریم تھی، شفیق تھی. اس رحیم و کریم و شفیق ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے، اس کی عبادت کریں گے.
یہ تھے اللہ کے رسول، یہ تھے اللہ کے رسول کے اخلاق۔ اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں سرٹیفکیٹ دیا اور کہا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم نام لیوا کہلاتے ہیں۔ ہمیں یہاں ذرا سوچنا چاہیے، ٹھنڈے دل سے اس بات کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ہم ذرا سی تکلیف سے معمولی بات پر گالیاں دینے لگتے ہیں اور ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، مسلمان ہونے کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا اور ان کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے تھے اور نہ کوئی بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مسلمانوں، یہاں پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگیاں کس رخ میں جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر جا رہے ہیں یا کسی اور راستے پر جا رہے ہیں؟ کیا ہمارا راستہ ہمیں جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا جہنم کا راستہ ہم اپنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور حتی الامکان کوشش کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے کام ہماری زندگیوں میں ہم کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حکایات صحابہ، ادارہ علم و ادب کی پیشکش۔